گا کہ جو بھی مذہب ہے اس کے ساتھ جڑے رہیں. اللہ کا شکر کریں اسلام کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. اپنی نمازیں قائم کریں, قرآن پاک روزانہ کھولیں, ٹھیک ہے. اچھا دوسرا کام یہ کریں کہ کوئی ایک وقت مقرر کر لیں, اور وقت آپ مقرر کر لیں, یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 5 نمازوں کے اینڈ کے اوپر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی 2 آیات بسم اللہ, یہاں اس میں بسم اللہ ہم پڑھ سکتے ہیں ایک دفعہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انکا علی کل شیء قدیر. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم لطیف آفیشیل. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ اسٹرالوجر ہیں, نیورولوجسٹ ہیں, رنگ روشنی خوشبو سے آپ لوگوں کا روحانی علاج بھی کرتے ہیں. باٹم اسکرین ڈاکٹر صاحب کا نمبر چل رہا ہے. آپ نے کسی قسم کی بھی کوئی آپ کو مشکل درپیش ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کی ہیلپ آؤٹ کریں گے, آپ ان کو فون کر سکتے ہیں. آج کا موضوع بہت زبردست ہے اور یہ سمجھیں کہ ایک تحفہ ہی ہے جو آج ڈاکٹر صاحب ہمیں دینے جا رہے ہیں. سلام دعا کرتے ہیں, ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب, آج آپ ہمارے ناظرین کو کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جناب علی, سب سے بڑی جو اس وقت مشکل پریشانی یا جو خواری کاٹ رہی ہے نا دنیا, اس میں پاکستان بھی, وہ کاٹ رہی ہے رزق, روپے پیسے کی کمی. جو بھی اس وقت مہنگائی نے حالات بنائے ہوئے ہیں سب کے سامنے ہے. آمدن ہے نہیں, خرچے جو ہیں وہ رک نہیں رہے, پریشانی ہے لوگوں میں بہت زیادہ. خودکشیاں, ڈپریشن بہت بڑھ گیا, بہت بڑھ گیا ڈپریشن. روزانہ یقین کریں کوئی 5-6 کالز تو اس طرح کی آتی ہیں کہ جی بچے ڈپریشن میں چلے گئے, خود ڈپریشن میں چلے گئے, میاں ڈپریشن میں چلے گئے, یہ والی چیزیں. اللہ تعالیٰ کرم کرے. ڈپریشن سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا تعلق جس مذہب سے بھی ہے, سارے الہامی مذاہب جو ہیں وہ قابل احترام ہیں, ٹھیک ہے. باقی اللہ کا شکر ہے, اللہ نے ہمیں اسلام جیسے مذہب میں پیدا کیا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا, ٹھیک ہے. یہ سب سے بڑی مہربانی ہے. تو ڈپریشن سے نکلنے کے لیے تو سورہ والضحیٰ جو ہے نا وہ ایٹ لیسٹ 9 دفعہ روز پڑھنی چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہ کریں کہ اگر آپ کو نا کسی بھی چیز کا کوئی خوف ہے, یعنی آپ کو خوف ہے کہ پیسے ختم ہو جائیں گے, آگے کوئی اور چیز, رزق کا وعدہ تو مالک کا ہے, وہ کھلائے بغیر سلاتا نہیں. مطلب رزق کا خوف ہے, لوگوں کو بندش کا خوف ہے, کوئی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جیسے دشمنی کا, کسی دشمن سے خوف ہے, بالکل. اور اس کے علاوہ عزت جانے کا خوف. سورہ قریش جو ہے نا وہ بہترین حل ہے اس کا. 21 دفعہ روزانہ اپنے معمولات میں رکھیں, کسی ایک نماز کے بعد 3 دفعہ درود شریف پہلے پڑھیں, 3 دفعہ بعد میں پڑھیں, 21 مرتبہ سورہ قریش. رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں. آیت الکرسی بھی پڑھتے ہیں لوگ, وہ بھی پڑھیں, اور 21 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں. اچھا, اس کے بعد سورہ توبہ کی نا آخری 2 آیات جو ہیں وہ رزق سے ریلیٹ کرتی ہیں خاص طور پہ. میں نے شاید یہ پہلے کسی اور چینل پہ بتائی ہے بات یا نہیں. کرنا یہ ہے کہ اس کو نا پڑھنا ہے, درود تنجینہ یاد کرنا جن کو یاد نہیں ہے, اور 122 مرتبہ درود تنجینہ, اور اس کے بیچ میں فٹ کرنی ہے یہ آخری 2 آیتیں. یعنی کیسے, میں بتا دیتا ہوں. کوشش کریں کہ اس کو آپ کریں 21 دن یا 41 دن. کھلا رزق, روپیہ پیسہ, کوئی تنگی نہیں ہوگی. اچھا, اگر ساری عمر بینیفٹ لینا چاہتے ہیں تو پھر اس کو روٹین بنا لیں, مگر اتنے دن کریں آپ, 21 دن 41 دن, تو اللہ بہت کرم کرتا ہے. طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد ذرا فراغت ہوتی ہے, تازہ وضو کریں, اس کے بعد جناب آپ بیٹھ جائیں, مصلے پہ بیٹھ جائیں یا جس جگہ پہ بھی, کرسی پہ, پاک صاف جگہ ہونی چاہیے, خوشبو لگا لیں, پاک صاف کپڑے ہوں. اعوذ باللہ بسم اللہ 1 دفعہ پڑھنی ہے. دیکھیں سورہ توبہ جو ہے واحد سورت قرآن پاک کی کہ جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے درود تنجینہ پڑھنے سے پہلے, ٹھیک ہے. اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لی, درود تنجینہ 1 دفعہ پڑھ لیں. آپ کو اگر یاد ہے تو سنا دیں ویورز کو پلیز. درود تنجینہ یاد نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا اقصى الغایات
من जमील खैरात फिल हयात व बादल ममात इन्नका अला कुल्ल शैइन कदीर। तवील दरूद तंजीना भी है मगर यहाँ कदीर तक पढ़ना, यहाँ तक पढ़ लें। ये पढ़ लिया। उसके बाद लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। फिर दरूद तंजीना, ठीक है। यानी आप पहली दफ़ा जब दरूद तंजीना पढ़ेंगे ना तो एंड भी दरूद तंजीना पे होगा। 122वीं मरतबा दरूद तंजीना ही होगा। दरमियान में 121 मरतबा ये 2 आयत पढ़नी है आपने। एक मरतबा दरूद तंजीना, एक मरतबा आखिरी 2 आयतें सूरह तौबा की, ठीक है। बिल्कुल सही। इसको आप पढ़ें और जो फीडबैक है वो ज़रूर दें जी। अच्छा डॉक्टर साहब, लोगों का ना कईयों की तरक्की रुकी होती है, मतलब वो काफ़ी अच्छे से मतलब एक ही पोस्ट पे काम करते जाते हैं। अब बाज़ दफ़ा हमने देखा है जैसे CSS क्लास है, वो जैसे मतलब भर्ती होते हैं 17वें ग्रेड में, फ़ौरन कुछ अर्सा 2-3 साल बाद 18वें में 19-20 वो माशाल्लाह हाईएस्ट पोस्ट पे चले जाते हैं। लेकिन जो उससे नीचे वाला अमला है, जैसे कोई 11वें स्केल में है या 9वें से स्टार्ट हुआ, उसको 20-25 साल लग जाते हैं 16वें ग्रेड में आते हुए। बिल्कुल। तो कोई ऐसा भी सुनने में आपने बताया था किसी प्रोग्राम में कि क्लर्क से डायरेक्टर बनने का वजीफा वो जल्दी हो जाएगा। कोई अच्छा, उसके अंदर सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि जो भी मज़हब है उसके साथ जुड़े रहें। जी बिल्कुल। अल्लाह का शुक्र करें, इस्लाम के साथ रिलेटेड हैं हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी नमाजें कायम करें, बिल्कुल ऐसा। कुरान पाक रोज़ाना खोलें, हम्म, ठीक है। अच्छा, दूसरा काम ये करें कि कोई एक वक्त मुकर्रर कर लें, जी और वक्त आप मुकर्रर कर लें, या दूसरा तरीका ये है कि 5 नमाज़ों के एंड के ऊपर आप ये कर सकते हैं कि सूरह आले इमरान की 2 आयत जो है अच्छा आप वो 5 मरतबा पढ़ें पढ़ लें हर फर्ज नमाज के बाद। जिनके भी रुके हुए काम है, चाहे तरक्की या देखें वो आपको याद ही होंगी कौन जी सी, बिल्कुल, सुनाइएगा सूरह प्लीज। आल इमरान। हाँ। अच्छा सर ये नहीं, वो आयत बताएं ना कौन सी वो है। आप बताएं, गलती लग सकती है इंसान से। देखिए बिस्मिल्लाह, यहाँ इसमें बिस्मिल्लाह हम पढ़ सकते हैं जी एक दफ़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्के तूतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर तूलिजुल लैला फिन नहारे व तूलिजुन नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब। अच्छा, इसको अगर हर फर्ज नमाज के बाद आप पढ़ लेते हैं 5-5 दफ़ा, बेहतरीन। और अगर आप इसको तस्बीह इसकी करना चाहें इशा के बाद, तो इन दोनों आयात को 100 मरतबा रोज़ाना पढ़ें। अच्छा, एक हदीस पाक और भी है, सही हदीस है कि एक सहाबी जो थे वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और आके कहने लगे कि आका मुझे तो लगता है कि दुनिया ने मेरे से मुँह ही मोड़ लिया, तो मैं क्या करूँ। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को ये कहा कि आप फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा ये पढ़ें, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। और उसके कुछ अरसे के बाद वो फिर सहाबी तशरीफ़ लाए दोबारा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके उन्होंने फरमाया कि जी मेरे पास तो फरागत नहीं होती, इतनी दुनिया जो है वो मुझसे कांटेक्ट में। तो ये चीज़ जो है ये भी तस्खीर के लिए काम देती है। तस्खीर का मतलब ये है कि ज़ीने अगर आपने तय करने हैं जिसमें आपकी तरक्की हो, दीनी दुनियावी रूहानी, तो ये काम भी आप। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने किसी जगह पढ़ा था, शायद आप सभी एक दफ़ा डिस्कस हुई थी नॉलेज, आपने बताया था कि जैसे तरक्की जिनकी रुक जाती है, जो इस तरह के बंदिश वाले काम, वो कहते हैं रहमत दुआएं, और अगर फ़र्ज़ करो किसी को लानत मलामत भी है तो वो नस्ल दर नस्ल ट्रैवल करती है। मतलब अगर हमारे बड़ों से कोई गलती हुई है या मतलब कोई इस तरह के होगा, वो महरूमीन में फ़र्ज़ करें हैं, मतलब हमारे आबा अजदाद में थे, तो अगर उन्होंने कोई उनसे दानिस्ता या कोई ऐसी गलती होगी तो उस वजह से उनका आगे बच्चों पे भी असर आ जाता है। नहीं, अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला वो इंसाफ वाली पाक ज़ात है, जिसने जो किया है उसका हिसाब उससे वो करेगा। अच्छा हाँ, अगर मिसाल के तौर पे बाप सूद का काम करता हुआ दुनिया से गया और वही काम बेटे ने इख्तियार कर लिया, फिर बाप का भी गुनाह बेटे के सर पे आएगा, बेटे का गुनाह भी
اس کے اوپر آئے گا اس صورت میں. جی اس صورت میں تو ہے, جی بالکل یہ تو بات ہے, مگر یہ ہے کہ اس نے اپنے انفرادی طور پہ کوئی گناہ کیا جی. تو اس کا اثر بیٹے پہ ہے یا اولاد پہ, ایسے نہیں ہے. اچھا مطلب نسل در نسل میری تو یہی لرننگ ہے. مطلب یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا سلسلہ ہونا اگر مطلب تو اس کے لیے کہتے ہیں اپنے جو محرومین ہیں ان کے لیے مغفرت کے لیے ان کا صدقہ دیا جا سکتا ہے. مرحومین کے لیے تو ویسے ہی مطلب وہ کرنا چاہیے, صدقے کا میرے علم میں نہیں ہے, مجھے کہتے ہیں نہیں کہ ان پتا. کا بھی اگر صدقہ دے ہاں دیا جائے یہ ہوتا ہے, جی جی جیسے مغفرت کے لیے دعا مانگے دو جیسے ہوتا ہے نا, ہم قربانی کرتے ہیں جی بالکل تو اس کو ہم مرحومین جو ہیں ہاں ان کی نیت سے کر سکتے ہیں. جیسے عمرہ ہے ہوں وہ ہم اپنے والدین کے لیے کر سکتے ہیں, ان کے صالح ثواب جی کے لیے, بالکل. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں اس طریقے سے. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یا پھر یہ کہ صدقہ جاریہ اگر آپ کہتے ہیں ہاں تو مغفرت کے لیے وہ جیسے آپ دو نفل بھی ادا کر سکتے وہ بھی کر سکتے ہیں. جیسے بالکل. نماز پڑھتے ہیں حضرت اپنے آدم علیہ بڑوں السلام کے سے لیے. لے کے جی بالکل آقا کریم سب صلی اللہ کو. علیہ وسلم تک, یا جو دنیا میں آج کے دن بھی ایمان کے ساتھ چلے گئے ہیں بالکل ان کو آپ سال کرتے رہیں, یہ بھی صدقہ ہے, یہ صدقہ جاری ہے, بالکل یہ کرنا چاہیے. مطلب بزرگان دین کے لیے پانچ تن پاک کے لیے وہ جو ہیں ہمارے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک 14 معصومین ان سب کے لیے آپ سب کے لیے مغفرت کے لیے دعا کریں. سب کے لیے وہ اہل ایمان آگے نا, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور ماں بعد اس کے بعد بھی جو اہل ایمان ہے سب کے لیے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آج آپ نے ہمارا بہت زبردست اپنے لوگوں کے لیے کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے گا, تو اس کا سب کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ جو بھی اس کو اختیار کریں گے. اس کے ساتھ ہی اختتام کرتے ہیں پروگرام کا. پاکستان زندہ باد.